وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 147 سے شروع کریں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے آیات کو جھٹلاتے ہیں، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ دیکھیں، آخرت کا یقین نہیں ہے۔ ایمانیات کو یاد کر لیں حدیث جبریل میں کہ ایمان کیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دے ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، نبیوں پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر، اور یوم آخرت پر۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو اعمال کی طرف ہمیں لے کے جانے والی چیز ہے، ساری ہی ہیں، لیکن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف، یہ اگر ہمیں یقین آ جائے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ابن آدم قدم نہ اٹھا پائے گا، 5 باتوں کا جواب اللہ اکبر دینا ہے۔ زندگی کن کاموں میں گزار دی، جوانی میں کیا کیا، حالانکہ زندگی میں جوانی آتی ہے، لیکن جوانی جب کچھ کرنے کی، دیکھیں ایک تو ہماری عمر ہوتی ہے، بچپن ہے، پھر ٹین ایج ہے، اتنی سمجھ نہیں ہوتی، 20-22 سال 18 سال کی عمر میں، 20 سال 25 سال کی عمر میں انسان پختہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد 60-65 جب تک اللہ نے صحت سوجھ بوجھ دی ہوئی ہے تب تک کے لیے 70 ہو جتنی بھی ہے، اس وقت کیا کیا، مال کیسے کمایا، کہاں سے لے کر آئے، مال کیسے کماتے رہے، اور جو کمایا تھا خرچ کہاں کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے کمایا ہے، بس میری کمائی ہے تو میں جیسے مرضی تبذیر بھی کروں، اسراف بھی کروں، جو مرضی کروں۔ اللہ اکبر، مال کیسے کمایا، خرچ کہاں کیا، اور جو اللہ اکبر جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ اب لوگ بہت سارے سوچتے ہیں کہ یار علم ہی نہ حاصل کرو دین کا، حالانکہ فرض آتا ہے، یہ فرض، طلب علمی فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ڈاکٹر بننا فرض نہیں ہے، ایم بی اے کرنا فرض نہیں ہے، بی بی اے کرنا فرض نہیں ہے، بیچلر کرنا فرض نہیں ہے، کیمسٹری میں جا کے آپ میں کہتا ہوں کہ پی ایچ ڈی کر لیں، یہ فرض نہیں ہے، کرنے ہیں، یہ لازم کرنے ہیں، لیکن فرض جو ہے جس کے بارے میں پوچھ ہونی ہے وہ دین کتنا پڑھا، قرآن کتنا سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی پڑھی، پھر عمل ہوگا نا۔ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، اور جو ایک تو بچہ ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتا رہے اور چلو پاسنگ مارک کے ساتھ پاس ہو، جو ایک جی حاصل کرو یہ سوال سے بچ جائیں گے، ڈبل مار ہے، یقین کریں، ڈبل پوچھو گی کہ کیوں نہیں کیا، یہ پڑھتے رہے، یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے۔ اللہ کے سامنے تو ہماری کتاب اقرا کتابی کا، پڑھ لے اپنی کتاب تو خود ہی کافی ہے۔ اور پھر یہ آتا ہے سورہ آل عمران میں اور سورہ کہف میں آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہا جائے گا کہ پڑھو اپنی کتاب، اور کہیں گے کیا ہے اس کتاب کو، اس نے تو ہماری چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، مگر سب کچھ اس میں درج ہے۔ آج تو اب تو سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، باتیں اور بھی سمجھ میں ہمارے سامنے نمایاں ہوگی کہ ہماری ویڈیو ہمارے سامنے چلیے زندگی کی ویڈیو ہے، اور کتنا لمبا سال ہے قیامت کا، آپ نے پڑھ لے، تیری ساتھ بوڑھے کا بوڑھا تیرے پاس رزلٹ آ جائے گا، تو خود ہی اپنے حساب کر لے کہ تجھے کو کیا ملنا چاہیے کیا نہیں ملنا چاہیے۔ تو بہرحال آخرت جو ہے نا، اس پر بڑا بہت زیادہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس طرح بیان کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے دنیا اور آخرت کا کمپیریزن جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی جو ہے نا، آپ نے کہا کہ یہ شہادت کی انگلی ڈال کے کہ اپنے سمندر میں ڈالے، اور پھر دیکھے کہ کتنا پانی لے کر آئے گا، کتنا پانی لگے گا اس پر، چلو نہیں کہا انگلی ڈالنی ہے، کتنا پانی لگے گا، یہ ہے دنیا کی زندگی اور آخرت پورا سمندر ہے، کمپیریزن کوئی ہے تو اللہ کرے اس کا یقین بنے۔ اصل بات یقین کی ہے، نبی رسول یقین بنا کے گئے، اور صحابہ کا بعد جب یقین آ گیا تو پھر ایک ایک لمحہ اللہ کے خوف، اللہ کی رضا والا گزرتا۔ حل یجزون الا ما کانوا یعملون، تو اس کے علاوہ بھی کوئی بدلہ ہو سکتا ہے جو تم نے عمل کیے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا بدلہ ملے گا تمہیں؟ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا بدلہ ہونا چاہیے، تم بتاؤ۔ حل کیا، یجزون کیا بدلہ دیا جائے تمہیں، الا ما کانوا یعملون، مگر کیا
اللہ اکبر، اللہ کی ناراضگی کے علاوہ کیا ہوگا؟ یہاں ہے حبیطت معلوم، تو تمہارے مال ضائع ہو گئے، تو اب کیا بدلا اس کے علاوہ کہ مال ہی سارے ضائع ہو گئے؟ پتہ چلا کہ پورے کا پورا پیپر ہی غلط کیا، پیپر تو انگلش کا تھا، ہم نے کوئی اور ہی لینگویج لکھ دی، فرنچی لکھنی شروع کر دی، یا پیپر کچھ اور تھا، ہم نے کچھ اور کر دیا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ، تو بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد جو ان کے پاس زیورت تھے، ان کے پاس زیورت اپنے یا زیادہ ان کے پاس امانتیں رکھی گئی تھی، کیونکہ یہ راتوں رات نکلے تو جو قیمتی چیزیں لے کر آ گئے جو آل فرعون کی تھی وہ تھی اجلن، ایک بچڑا، جسد اللہ خوار، ایک بچڑے کا جسم بنا لیا انہوں نے، اور اس کو اس طرح بنایا گیا، سامنے نے یہ بنایا تھا، انشاءاللہ سورہ قصص میں ہم اس کو اور بھی تفصیل سے پڑھیں گے، یہاں بھی تھوڑا سا ریفرنس دوں گا کہ اس میں سے ہوا کچھ اس طرح گزرتی تھی کہ جیسے جو بیل ہے ڈکارتا ہے جو بولتا ہے تو اس کی طرح آواز آ رہی تھی۔ اللہ فرمانے الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، تو صرف ایک آواز پر انہوں نے اس کو الہ مان لیا، کیا یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ نہ وہ کلام کر سکتا ہے کسی سے، نہ کوئی ہدایت کی بات بتا رہا ہے، اور پوری کی پوری ان کے پاس شریعت ہدایت کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کتنے سال رہ چکے تھے، ان کو پتہ تھا ہدایت کیا ہے، اس کے علاوہ اور پھر شرک سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ اتخذوا وکانوا ظالمین، بنا لیا انہوں نے بچڑے کو الہ اور تھے ظالم۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَّنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اللہ کی طرف سے آگے اللہ اکبر وہی کہ آپ کی قوم کو آپ کے پیچھے آزما لیا گیا ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اس کو سامری نے بھٹکا دیا ہے۔ افلا یرون یرجعوا الیہم قولا، کیا وہ غور نہیں کرتے تھے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غور فکر نہیں کرتے تھے کہ وہ تو ان کی طرف ان کا جواب اس سے بات کرے تو وہ تو ایک ڈکارنے کی آواز آ رہی تھی، وہ بھی ہوا گزر رہے تھے، آتی جا رہی تھی مسلسل، نہ ان سے بات کرتا ہے، نہ کال اٹھاتا ہے، نہ کوئی بات کا جواب دیتا ہے۔ ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، اور نہ ہی ان کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک تھا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اب جب پہنچے اللہ کی طرف سے کہتا آپ کی قوم کو آزما لیا گیا، ولما سکتا فی ایدیہم، تو یہ لوگ جو پہلے بنی اسرائیل میں جنہوں نے یہ کام کیا تھا، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بڑا غلط کام ہو گیا ہم سے، جو ہمارے ہاتھوں نے بنا لیا ہے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور جب ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم تو بھٹک گئے ہیں، قَالُوا لَئِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، ہمیں بخشا نہ، ہم پہ ہماری مغفرت نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ جو لوگ اب کر بیٹھے تھے، پر کچھ لوگ تو کر رہے تھے، اصل میں گروہ یہاں پر مختلف گروہوں میں تقسیم ہوئے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ انہوں نے کیا، لیکن باقی منع کرنے والے بھی منع نہیں کر رہے تھے، کچھ نہیں کر رہے تھے، اور کچھ لوگ منع کر رہے تھے، جیسے ہم نے پڑھا تھا۔ بہرحال اب ان کو پتہ چل گیا ہم سے غلطی تو ہو گئی ہے، پوجا کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام پلٹ آئے اپنی قوم کی طرف، غضبانہ آصفاً، بڑے غصے سے، بڑی ناراضگی کے ساتھ، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، کہنے لگے کہ تم نے اچھی میرے پیچھے، میں نے تمہیں بنایا تھا اپنا خلیفہ، تو تم نے یہ اچھی خلافت کی ہے، تو نے اچھا انتظام سنبھالا ہے۔ ہارون علیہ السلام سے کہا اَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّکُمْ، کہ تم نے میرے پیچھے یہ کیا کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو بھی خطاب کیا، اور اس جو ہے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام سے بھی کہا کہ تمہیں اللہ کے حکم کے بارے میں جلدی تھی، کہ تمہیں یہ نہیں پتا تھا میں نے لوٹنا ہے؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اب غصہ کس پہ آیا؟ کیونکہ انتظام دیا تھا اپنے بھائی ہارون پر۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کی داڑھی، بال پکڑ لیے، جہاں پر بالوں کا ذکر ہے وہاں پر دونوں چیزوں کا ذکر ملے گا، بِرَأْسِ، سر کے بال، أَخِيهِ، اپنے بھائی کی، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، تو کھینچنے لگے اپنی طرف۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی، کہ میری قوم نے مجھے کمزور جانا تھا، وَقَعَدُوا، اور قریب تھا، یقتلوننی، کہ یہ مجھے قتل ہی کر دیتے، میں نے منع کیا تھا ہارون علیہ السلام نے۔ اللہ اکبر، دیکھیں یہاں بھائی بڑا ہے ہارون علیہ السلام، لیکن منصب بڑا تھا، انتظام بڑا تھا۔ اب بڑے چھوٹے کا فرق اس لیے ختم ہو گیا، اور یہ بھی بہت بڑا پن ہے کہ انہوں نے آگے سے اپنی معذرت پیش کی کہ اے میرے ماں جائے،
پہلے تو ان کو موسیٰ علیہ السلام کو اپنا اور اپنا رشتہ جو غصے میں وہ بولے ہوئے تھے کہا ہے میری ماں جائے. قوم نے مجھے کمزور جانا، میں نے ان کو منع کیا تھا اور قریب تھا کہ اگر اور زیادہ کرتا تو یہ مجھے قتل کرنے کے در پر ہو جاتے. فلا تشمت، تو تو ان کو ہنسنے کا موقع نہ عطا کر. یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا اور یہ حاصل ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف آنے کے بجائے اپنے بھائی بڑے بھائی کا بال اور داڑھی کھینچ رہے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں اس کے بارے میں جو تفصیل آتی ہے تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر جو ہے 94 سے 96 تک آتی ہے. قالا یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جو تفصیل آتی ہے وہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہارون علیہ السلام سے تجھے کس چیز نے روکا کہ جب یہ بھٹک رہے تھے تو نے ان کو کیوں نے منع کیا؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ تو اتباع کرنا، میرے حکم کی خیال کرنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا. افا عصیت امری، تو نے کیا میری نافرمانی کیا ہارون؟ قالا یا ابن اما لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، کہ تو میری داڑھی اور چھوڑ دے اس کو، نہ پکڑ میری داڑھی، چھوڑ دے میری داڑھی اور میرے بالوں کو. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے تو یہ خوف تھا کہ اگر میں زیادہ اس بات پر آتا کچھ لوگوں کو تو پھر کیا ہونا تھا کہ قوم نے تفرقے میں بڑھ جانا تھا، فرقہ ہو جانا تھا. تو پھر مجھے یہ ڈر تھا کہ اے موسیٰ تو مجھ سے کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا. تو اس خوف کی وجہ سے میں نے اپنا کام کیا تھا. وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور تو نے میرے قول کی کہ میں نے کہا تھا کہ قوم کا خیال رکھنا، اصلاح کرتے رہنا، اور تو نے پرواہ نہیں کی. بہرحال آتے ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 150 کی طرف. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو مجھے ان قوم ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر. دیکھیں ہارون علیہ السلام نے اپنا پورا کام کیا تھا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 90 میں آتا ہے من قبل یا قومی انما فتنتم بہ، تمہیں اس بچے کی وجہ سے بہت بڑی آزمائش اللہ کی آ گئی ہے. تمہارا رب تو رحمان ہے. فاتبعونی واطیعوا امری، اور میری جو اطاعت کرو، کہا تھا ہارون علیہ السلام نے، لیکن انہوں نے کمزور جانا. تو ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ میرے حکم کی پیروی کرو، میری اطاعت کرو. اب سمجھ میں آ گئی موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہارون علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی، اور پھر اگر زیادہ کرتے تو ان کو قتل نہ کر دیتے، یہ کہیں قتل کے در پر ہو جاتے، یا آپس میں بہت بڑا فتنہ فساد نہ ہو جاتا. اب دعا کی، قال رب اغفر لی ولی اخی، کہ اللہ تو مجھے بھی بخش دے میرے سے جو میں اپنی زیادتی ہو گئی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، اور میرے بھائی کو بھی، اور تو ہمیں داخل کر اپنی رحمت میں. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. سورہ مائدہ میں جب آپ کو پتہ ہے وہاں بھی جب قوم نے زیادتی کی تھی، جب کہا تھا کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر کے تال کرے، ہم تو یہی بیٹھے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 25 میں ہم نے پڑھا تھا، 24 میں آیا تھا، تو بعد میں 25 میں آیا تھا قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، کہ اللہ میرا اختیار نہیں چلتا سوائے اپنے بھائی کے اور اپنی ذات کے. وہاں بھی آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے بھائی اور اپنے بارے میں اللہ اختیار رکھتا ہوں، باقی تو یہ میری بات نہیں مانتے. میں نے ان کو کہا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ. کہا تھا یوشع بن نون نے، 2 لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور کہا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا یہ فتح، نہیں مانا بنی اسرائیل نے. ان الذین اتخذوا العجل، اللہ فرمانے کہ بے شک جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہ بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو الہ بنایا، فینالہم غضب من ربہم، تو ان قریب ان پر اللہ کا غضب برسے گا. اللہ اکبر، پہنچے گا ان کو. وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا میں بھی ان کو ذلیل کیا جائے گا. وکذالک نجزی المفترین، اور جو افطرا بازی کرتے ہیں اللہ پر، جھوٹ باندھتے ہیں نا کہ جی اللہ نے ہمیں ایسے کہا تھا، یا اپنی طرف سے دلیلیں پیش کرتے ہیں، جو آج بھی شرک کے ایسے کام کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اللہ نے یہ کہا ہوا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی بدلہ ہے پھر ایسے ظالموں کا، ایسے افطرا بازی کرنے پر. اللہ اکبر. جس نے کوئی بات اللہ پر جھوٹ باندھی تو اپنا ٹھکانہ جہنم پکڑ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے میری طرف سے بھی کوئی بات جو میں نے نہیں کہی اس کو بنا کے جی اللہ کے رسول فرمانے، تو وہ بھی اس طرح اپنا ٹھکانہ جہنم پکڑ لے. اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے جو ہم آج سوشل میڈیا پر حدیثوں کو فوراً بھیج دیتے ہیں، آگے تحقیق ضرور کریں، حدیث کے بارے میں تحقیق کریں کہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ تو ضرور بھیجیں، اتھینٹک ہے ضرور بھیجیں. ہاں کچھ جو ہے حدیث جو ضعف کے درجے میں آتی ہیں
وہ بھی اعمال کے لیے نہیں بلکہ فضیلت کے لیے بیان کی جا سکتی ہیں. جیسے علماء کہتے ہیں ہاں جو حدیثیں فیبریکیٹڈ ہے، جو کہ موضوع حدیثیں ہیں، جو کہ جھوٹی حدیثیں ہیں، اس کو آگے بیچنا بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے دین پڑھیں پھر اس کے بعد اشاعت کریں. اپنی طرف سے جیسے کو پیچھے سے آیا کسی نے بھیجا اور آگے بھیجتے جاؤ. تحقیق کر لیں. اور آج کل تو بڑا آسان ہے، آپ گوگل پہ چلے جائیں گے، حدیث کو پڑھیں، اس کے الفاظ ڈالیں، نمبر ڈالیں، فوراً آ جائے گا کہ حدیث اتھینٹک ہے، صحیح ہے، یا تھوڑی کمزور ہے، یا فیبریکیٹڈ ہے، یعنی اپنی طرف سے گڑی ہوئی ہے. تو اس سے بچیں اللہ کے واسطے. عمل جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اتھینٹک حدیث ہو. یہ ہم نے پڑھی تھی کہ ان پر کیا ہوا، ان کو کیسے ان پر عذاب آیا، کیسے ان کو دنیا میں ذلیل کیا گیا. سورہ البقرہ کی آیت ذہن میں لے آئیں اپنے، آیت نمبر 54 ہے، جہاں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم، اے میری قوم بے شک تم نے ظلمتم انفسکم، بہت بڑا ظلم کیا اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، تم نے اللہ کو ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر بچڑے کو اللہ پر بنا لیا الہ. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو توبہ کرو اللہ کے ہاں. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو ایک اپنے آپ کو، یعنی اپنے جو رشتہ دار جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان کے سگے رشتہ دار ان کو قتل کریں. یہ تھا ان کا عذاب، یہ تھا اللہ کا غضب. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں. فتاب علیکم، تاکہ وہ تم سے توبہ قبول کرے. انہ هو التواب الرحیم، تو وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. امام نسائی، ابن جریر، ابو حاتم نے ابن عباس کی سے روایت پیش کی ہے کہ ان میں سے ہر شخص نے جس نے بچڑے کی پوجا کی تھی اس کے اپنے قبیلے کے اپنے ہی رشتہ داروں نے ان کو قتل کیا، چاہے وہ اس کا سگا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو. اللہ اکبر، یہ تھا ان کی توبہ. اور اس طرح قتل کرنے والے اور قتل ہونے والوں کی توبہ قبول ہوئی. اب اس کو جب قتل کر دیا گیا تو پھر توبہ اللہ نے قبول کی، اور تقریباً 70,000 لوگ قتل ہوئے تھے. آیت اگلی لے لیتے، والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، جو لوگ بھی برے عمل کریں اور پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. یہ آیت آپ کو سورہ نحل میں 2 جگہ ملے گی. میں اس کو ریفرنس نہیں دے رہا، لیکن 2 دفعہ یہ آیت آتی ہے، غالباً 116 اور 119، کہ اللہ جو لوگ جنہوں نے ہجرت کی، پھر آتا ہے جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور جن سے کوئی غلطی ہوئی پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، ان کا رب اس کے بعد ان کے لیے غفور الرحیم ہے. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. توبہ کیسے قبول ہوگی؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں نے کافی اس پہ ڈیٹیل میں بات کیا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو عمل کرتے ہیں برا انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں کرتے. ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں فوراً، جلد. یتوب اللہ علیہم، یہی تو ہے جن سے اللہ توبہ قبول کرے گا. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ ہے زبردست علم اور حکمت والا. سورہ نساء آیت نمبر 17. دیکھیں سورہ فرقان میں اللہ فرما رہے ہیں، جیسے سورہ 2 میں نے حوالے دیے، سورہ نحل کی آیت نمبر غالباً 116 اور 119 ہے، کہ اللہ نے کہا کہ جس سے برا عمل ہو گیا اس کے بعد کوئی اصلاح کر لے، پھر نیک عملوں کی طرف لوٹ آئے، تب اللہ جو اس کے بعد جو ہے من بعدہا لغفور الرحیم، اللہ اس کے بعد غفور الرحیم ہے. اللہ تو ویسے غفور الرحیم ہے، لیکن ہم توبہ بھی کرتے ہیں اور برے عمل بھی کرتے رہتے، کوشش نہیں کرتے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی، اصلاح کرنے کی. جو اصلاح کر لے، جو توبہ کرے، اصلاح کرے، اس کے بعد اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. دیکھیں توبہ کی شرائط جو ہے نا، جو بیان کی جاتی ہے، التوبہ جو ہے معنی ہے گناہ کے ترک کرنے کا. توبہ جو ہے اعتراف جرم کا نام ہے. دل میں پشیمانی پیدا ہو، گناہ کے لیے نفرت پیدا ہو، آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ ہو، اور اپنی کوتاہی پر نادم ہو، اور دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم بھی کریں. اور ان چیزوں سے موبائل، اگر آپ کو وہ سائڈ جو غلط کی طرف لے کے جاتا ہے، بند کریں اس کو، موبائل کو اپنے سے دور رکھیں جہاں آپ اکیلے ہوتے ہیں. اور دوسری بات، ان دوستوں کی کمپنیوں سے بچیں، ان لوگوں کی صحبت سے بچیں جن کی وجہ سے آپ برائی میں مبتلا ہوتے ہیں. جو بھی چیز آپ کو برائی کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اس سے بچیں. اور اگر کسی سے زیادتی کی ہے تو معافی مانگنی ہوگی، کسی کا حق کھایا ہے تو حق ادا کرنا ہوگا. قرض لینے سے پہلے اس کا حق کھانے کے بعد جو ہے معافی مانگ لیجیے، میں نے اللہ سے توبہ کر لی، کوئی توبہ نہیں ہے. اور آخر میں یہ کہ انسان اپنے آپ کو، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اسی طرح اتنا وقت اپنے آپ کو نیکی کے کام میں لگائے جتنا وہ برائی کے کام میں لگاتا تھا. یہ شرائط ہیں.
اگر یہ شاید ہم پوری کریں گے تو سورہ فرقان میں آتا ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل لیں گے، کیونکہ ہے ہی غفور الرحیم۔ شرائط کو پورا کرے اللہ کے واسطے، اللہ کہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور توبہ کی کوئی یہ نہیں ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں 80 سال میں کہ توبہ کروں۔ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ گلے کی گھنٹی، جب موت کا عمل شروع ہو جائے اس سے پہلے توبہ کر دو، اس سے پہلے۔ تو جب تھم گیا موسیٰ سے ان کا غصہ، اخذ الالواح، تو انہوں نے اٹھا لی تختیاں دوبارہ، کیونکہ رکھ دی تھی تختیاں، وفی نسخاتہا، اور اس میں جو لکھی ہوئی تحریر تھی، اللہ اکبر، اب اس کو اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، ہدی و رحمت للذین ہم لربہم یرہبون، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں نا ان کے لیے اس میں رحمت بھی تھی، ہدایت بھی تھی۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے سورہ قسم میں آیا تھا کہ اللہ نے ان کو جو دیا تھا بصائر بھی تھی، لوگوں کے لیے بصیرت افروز بھی تھی، اور ہدایت بھی تھی، اور رحمت تھی کن لوگوں کے لیے جو نصیحت اختیار کر لیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یہ ہیں وہ بڑے بڑے احکامات کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بندگی نہیں کی جائے گی، اور بالوالدین احسانا، اور اللہ کے بعد جو سب سے بڑا جو حسن سلوک ہے، جو سب سے بڑا جو انسان پر جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے ہمیشہ خوبصورت اور اچھی بات کرنی ہے، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنی ہے، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اللہ کہہ رہے جب ہم نے تم سے میثاق لیا پکا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے خون ریزی نہیں کرو گے، آپس میں نہیں لڑو گے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے۔ بہرحال اللہ اکبر، تو یہ سب کچھ یہ کرتے رہے۔ اگلی آیت ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اب موسیٰ علیہ السلام توبہ جب ہوئی تو جو کچھ بڑے بڑے جو ان کے قبیلوں کے سردار تھے ان کو لے کر 70 جو ہے بندوں کو لے کر جو ہے 70 کے کوہ طور پر اللہ سے توبہ کر تاکہ وہ بھی توبہ کرے، تو انہوں نے جا کر وہاں پر ایک عجیب کام شروع کر دیا، کہنے لگے یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اللہ کو آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر مانیں گے، فأخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، تو ان کو ایک چنگار نے پکڑ لیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ ان سے جب کہا گیا تھا نا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، لیکن بات وہی ہے کہ یہ انہوں نے سب کچھ کیا، کتاب کے ایک حصے پر عمل کرتے تھے، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کی کچھ باتیں مان لی، کچھ اپنے نفس کی مان لی۔ بہرحال جب ان پر اللہ نے عذاب بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فلما اخذتهم الرجفۃ، جب اللہ نے ان کو ایک چنگار نے پکڑ لیا، اللہ تو چاہتا تو ان کو بھی پہلے سے مار دیتا اور مجھے بھی مار دیتا، ان میں سے کچھ بیوقوفوں نے جو بات کہی، کیا اس کی وجہ سے تو ہم سب کو ہلاک کرے گا؟ منا، ہم میں سے جنہوں نے بات کی، ان ہی الا فتنتک، یہ بے شک تیرا لازمائی ہے، تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، تو اللہ اکبر جس کو چاہتا ہے آزمائش میں ڈال کر اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو ہدایت پر لے آتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، بے شک تو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ اللہ نے پھر کیا کیا، ان کو اللہ نے پھر زندہ کر دیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 56 میں آتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ نے تمہیں سب کو ان کو موت دے کر پھر زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو آیتیں ہیں، اللہ اکبر، بڑی زبردست آیتیں ہیں، اللہ اکبر، قرآن کا بڑا خزانہ ہے ان آیتوں میں۔ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے آیت نمبر جو ہے 156 سے اگلے پروگرام میں۔ اللہ تعالیٰ جتنا بھی ہم نے کہا ہے، جتنا سنا ہے، اللہ مجھے بھی اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے۔ بولنا کہنا تو آسان ہے، سننا تھوڑا شاید مشکل ہے، اس سے عمل کرنا شاید اس سے بھی تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن جب دل میں راسخ ہو جائے تو پھر اللہ آسانی کر دیتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، یقین جانیں جیسے میں اور آپ کوشش کریں گے اللہ آسان کر دیں گے ہمارے لیے عمل کرنا۔ اللہ ہم سب کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا